یہ بھی اسلام کا نرالا انداز ہے۔ پورے سال میں صرف 2 تہوار منائے جاتے ہیں، ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ، جبکہ دنیا کی دوسری مذاہب اور ملتوں میں سال کے دوران بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں۔ عیسائیوں کے تہوار الگ ہے، یہودیوں کے تہوار الگ ہے، ہندوؤں کے تہوار الگ ہے، لیکن اسلام نے صرف 2 تہوار مقرر کی ہے، ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ۔ ان دونوں تہواروں کو منانے کے لیے جن دنوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بھی دنیا سے نرالے ہیں۔ اگر آپ دوسری مذاہب کے تہواروں پر غور کریں گے تو یہ نظر آئے گا کہ ماضی میں پیش آنے والے کسی اہم واقعہ کی یادگار میں تہوار مناتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے، عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس کا تہوار مناتے ہیں، بقول ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ حالانکہ تاریخ اعتبار سے یہ بات بالکل درست نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے طرف سے سمجھ لیا ہے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، ان کی یاد میں عیسائی اپنا تہوار مناتے ہیں۔ ہندو ماضی میں پیش آنے والے کسی اہم واقعہ کی یادگار میں تہوار مناتے ہیں۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون دریا میں غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے، اس دن کی یاد میں یہودی اپنا تہوار مناتے ہیں۔ ہندو ماضی میں پیش آنے والے کسی اہم واقعہ کی یادگار میں تہوار مناتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جبکہ اسلام نے صرف 2 تہوار مقرر کی ہے، ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ، ماضی کا کوئی واقعہ اس دن کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ 1 شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے، 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ ان دونوں تاریخوں میں ماضی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اسلام نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید الفطر، عید الاضحیٰ قرار دیا، نہ ہی اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کو عید کا دن قرار دیا، نہ ہی اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی میدان فتح حاصل کرنے کو عید کا دن قرار دیا، نہ ہی اسلام غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے دن کو عید کا دن قرار دیا۔ جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا اور بیت اللہ کی چھت سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان پہلی مرتبہ گونجی، اس دن کا بھی عید کا دن قرار نہیں دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، معلوم ہوا کہ اسلام نے جو تہوار مقرر کی ہے، ماضی کا کوئی واقعہ اس دن کا ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے قومیں وجود ہیں، ہر ایک کے لیے سال میں کچھ ایسے دن مقرر ہیں جو ماضی میں پیش آنے والے کسی اہم واقعہ کی یادگار میں تہوار مناتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تاریخی حقائق اور قرآن شہادات سے معلوم ہوتا ہے قربانی کا رواج ہر قوم و ملت میں رہا ہے، مگر ان کی نوعیت اور کیفیت الگ الگ رہی ہے، اس کا مقصد الگ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی قومیں وجود پذیر ہیں، ہر ایک کے لیے سال میں کچھ ایسے دن مقرر ہیں، اس کے اندر بھی قربانی کرنے کا رواج رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو یا حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت، یا حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کا دورہ ہو یا حضرت ذوالقرنین کا زمانہ ہو، اس کے اندر قربانی کرنے کا ضرور رواج رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے قربانی ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں قربانی کرنے کا طریقہ اور رواج اس طریقے سے تھا کہ لوگ قربانی کر کے ایک پہاڑ پر جا کر ڈال دیتے تھے، آسمان سے ایک آگ آتی، اس کو نگل جاتی، اس کو جلا کر راکھ کر دیتی، یہ ان کے درمیان قبولیت ہونے کی علامت تھی۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں جب لوگوں نے قربانی کا ایک دن وقت متعین کر رکھا، اس دن اپنے باپ داداؤں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے،
اسلام سے قبل جب لوگ اپنے جانوروں کی قربانی کرتے تو قربان کردہ جانوروں کی خون خانہ کعبہ کی دیواروں پر پوت دیتے اور قربان کردہ جانوروں کا گوشت خانہ کعبہ کے دروازے پر رکھ دیتے۔ انہوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا یہ گوشت اور خون بارگاہ رب العزت میں پہنچے۔ اسی وقت آیت نازل ہوئی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم۔ اللہ کے یہاں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ہاں اللہ کے یہاں تقوی اور اخلاص کی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر عمل میں اخلاص مطلوب ہے، چاہے قولی عبادت ہو، چاہے فعلی عبادت ہو، چاہے بدنی عبادت ہو، چاہے مالی عبادت ہو، ہر عمل میں ہر ایک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری پسند ہے۔